علامہ امین شہیدی صاحب ان سے جو ہے وہ علامہ ناصر عباس کے واقعے پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ظاہر ہے رونما ہوا گزشتہ روز، اور اس کے بعد اب احتجاج بھی ہو رہا ہے، مذاکرات کے لیے گورنر پنجاب کے پاس بھی گئے ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب اور ان کو جو ہے برطرف کر دیا جائے، رانا ثناء اللہ صاحب کا، آپ کیا ان دونوں کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس واقعے کا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے نون لیگ کے جس طرح کے تعلقات اور روابط کل عدم جماعتوں سے رہے، اور اس کے نتیجے میں کل عدم جماعتوں کو کام کرنے کا موقع ملا پورے پاکستان کے اندر، اور بین جماعتیں اپنے پرچم تلے آ کے انہوں نے ورکنگ کی، اس کے حوالے سے ہمیں ایک بنیادی اعتراض ہے کہ بھئی آئین اور قانون کی روح سے اگر کسی جماعت پر دہشت گردی کے ایلیگیشنز کی وجہ سے پابندی لگتی ہے تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایسی جماعت کا کوئی کارکن اگر پرچم لے کر مارکیٹ میں آتا ہے، میدان میں نکلتا ہے، تو یہ جرم ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کہ نون لیگ کی حکومت نے خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب نے اس عرصے میں ان دہشت گرد جماعتوں کی سرپرستی بھی کی، ان کے مظاہروں میں شریک بھی ہوئے، ان سے ووٹ بھی لیے، ان سے کمپرومائز بھی کیا، ان سے سیٹیں لینے کی کوشش بھی کی۔ دوسرے لفظوں میں پنجاب کی حکومت نے متعدد مواقع پر ایسے مجرموں کو چھوڑ دیا، اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں ایک بہت بڑے دہشت گرد کو پنجاب حکومت کی پروٹوکول کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے اور شیعہ نسل کشی کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ اس طرح کی چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ملک یا وہ حکومت جس کو آئینی طور پر جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، ان کو بھوک سے نجات دلائے، جبکہ یہ حکومت جان و مال کی حفاظت کرنے کی بجائے جان و مال کو لوٹنے والوں کی سرپرستی کرے، تو پھر آپ ایسے موقع پہ کیا مطالبہ کریں گے؟ اس وقت جو ہمارے سامنے مشکلات درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہوتے ہیں لوگ لاہور کے اندر، اسی آپ کے لاہور میں ڈاکٹر شبیع الحسن کو قتل کیا گیا، ڈاکٹر جواد حسین کو قتل کیا گیا، ڈاکٹر علی حیدر بہت بڑے ڈاکٹر تھے ان کو قتل کیا گیا، شاکر رضوی کو قتل کیا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے بڑے نامور لوگ تھے جن کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اب کل جو ہے مولانا ناصر عباس کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے جو ہے گزشتہ ہفتے شمس معاویہ کو قتل کیا گیا۔ حکومت کہاں ہے؟ اگر وزیر قانون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بہلائے پھسلائے، اور آج کسی ایک چینل پہ آ کے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ سڑکوں پہ آ کے میرے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کو نعرے لگانے میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر گھٹائی کی صورتحال یہ ہے کہ ان تمام کمزوریوں کے باوجود وہ نہ صرف یہ کہ اپنے جرم اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف نہ کریں، بلکہ کہیں لوگ جو کچھ بھی کہیں ہم تو اقتدار کے مزے لوٹیں۔